یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ هَذَا الَّذِي يَقُولُ، اسی طرح وہ شخص بھی کفر کا ارتکاب کرے گا، کافر ہوگا، جو یہ کہتا ہے ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعلم الظاہر دون علم الباطن، جو کہے کہ حضور علیہ السلام صرف علم ظاہر کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور علم باطن نام کی کوئی شے نہیں تھی جس کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے ہوں۔ جو آقا علیہ السلام کے علم اور علوم میں علم ظاہر کا اقرار کرے اور علم باطن کے وجود کا انکار کر دے تو کہتے ہیں وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ آمن ببعض ما جاء بہ وکفر ببعض فہو کافر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام جو کچھ لائے اس میں سے کچھ کو مانتا ہے اور کچھ کا انکار کرتا ہے۔ تو علم ظاہر جس طرح آقا علیہ السلام لائے ہیں امت کی طرف، اس طرح علم باطن بھی آقا علیہ السلام نے اس کی خیرات امت کو دی ہے۔ بلکہ لکھتے ہیں وَهُوَ أَكْفَرُ مِنْ أُولَٰئِكَ، علم باطن کا انکار کرنے والا دوسرے سے بھی زیادہ بڑا کافر ہے، اس لیے کہ علم باطن یہ دلوں کا علم ہے، دلوں کے ایمان کا علم ہے اور دلوں کے معارف کا علم ہے، احوال کا علم ہے۔ وَهُوَ عِلْمٌ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ الْبَاطِنَةِ، اور یہ ایمان کے باطنی حقائق کا علم ہے۔ وَهُوَ أَشْرَفُ مِنَ الْعِلْمِ بِمُجَرَّدِ أَعْمَالِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، اور جو اسلام کے ظاہری اعمال ہیں فقط ان کے علم سے یہ زیادہ اعلیٰ اور عرفہ علم ہے، علم الباطن۔